آج دنیا اپنے دوست کو گفٹ پیک کر کے چیزیں بھیجتی ہے، حالانکہ پھلوں کی ٹوکری بھیجنی ہوتی ہے، اس کو بھی گفٹ پیکنگ کر کے پنے لگا کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے، ایک پین بھیجنا ہوتا ہے اس کو گفٹ پیک کر کے بھیجتے ہیں۔ اللہ والے بھی اسی طرح اپنی نمازوں کی گفٹ پیکنگ کر کے بھیجتے ہیں۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ محبوب حقیقی کے پاس جانی ہے، لہذا وہ اپنی نمازوں کو بہت بنا سنوار کے پڑھا کرتے، بہت بنا سنوار۔ اور سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی یہی ایک بڑی بات ہے کہ کتابوں میں یہ بات لکھی جا چکی کہ اپنے زمانے میں جتنے خشوع اور خضوع سے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، کسی اور کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ سبحان، اتنی جماعوں سے نماز پڑھتے تھے، اتنا ان کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا، ان کو یہ کیفیت حاصل ہوتی تھی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو وہ اعمال اکٹھے کرتے تھے، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ تو وہ نیک اعمالوں کے پھول اکٹھے کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے، اور ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کا شوق، اس لیے وہ نیک اعمال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اس کے لیے وہ تیاریاں کرتے ہیں، عبادات، ان کا تقوی، ان کی استقامت، ان کی اتباع سنت، ساری اس لیے ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آج یہاں سے کوئی جانا چاہے نا پیچھے اپنے ملک میں، تو کئی مہینے پہلے لوگ سامان تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ فلاں کی شادی ہے اور ہم جا رہے ہیں تو اس لیے تیاری کر کے جانا ہے۔ تو جیسے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح بندہ اپنے پروردگار سے پھر ملنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اس کا ہر دن نیکی کرنے میں گزرتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں گزرتا ہے، ہر کام کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا، اور اس کے لیے وہ دن کو دن نہیں دیکھتا، رات کو رات نہیں جانتا، دن رات اللہ کے کام میں لگا ہوتا ہے، اپنی آسائشوں کو قربان، اپنے آرام کو قربان، اپنی ضروریات کو بھی قربان کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت میں خوب محنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اگر پسند فرما لیا تو بس میری کشتی کنارے لگ جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق، یہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے۔ پھر فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل نہیں ہوگا۔ بات جو کہتے ہیں نا جی آنکھ نہیں کھلتی، جو کہتے ہیں نا جی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، آدھے گھنٹے ہوا ناشتے کے لیے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، بڑے آرام سے دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہی بندہ کہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہوئے جو کہتے ہیں جی گھٹنے میں درد ہوتی ہے، تو جی کیا کریں، بس مجھ سے رکوع نہیں ہوتا، مجھ سے سجدہ نہیں ہوتا، وہی بندہ مسجد سے نکل کے جب اپنی دکان کھولنے جاتا ہے ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے اس کے اندر جاپانی سیل ڈال دیے گئے ہیں، بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق میں عبادت میں اپنا وقت گزارنا۔ چنانچہ بہت واقعات ہیں مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کے، یہاں تک کہ ایک باندی کوئی اسے خریدتا نہیں تھا، وہ لے کے گھر آئے، سارا دن اس نے گھر کے کام کاج کیے، عشاء کے بعد مالک سے پوچھا کہ کوئی اور کام ہے، اس نے کہا نہیں، وضو کیا، مصلی پہ آ گئی، اب مصلی پہ آ کر نفل پڑھتی رہی، فرماتے ہیں کہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت دعا مانگ رہی ہے، دعا مانگتے ہوئے یہ کہنے لگی ہے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم یہ کر دیجئے۔ اب اس مالک نے اسے کہا کہ یہ کیوں کہہ رہی ہو؟
کہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کا واسطہ، یوں کہو کہ اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کا. تو وہ بگڑ گئی، ناراض ہو گئی، کہنے لگی جی آپ کو کیا پتا، اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت نہ ہوتی وہ مجھے یوں نہ ساری رات جگاتا اور آپ کو یوں ساری رات نہ سلا دیتا. آخر محبت ہے تو جگا رہا ہے نا. بس اس کے بعد وہ کہنے لگی اے اللہ میرا تیرا معاملہ اب تک چھپا ہوا تھا، مخلوق کو پتہ چل گیا، اب مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گیا. اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں زندگی گزارنے والی. سبحان اللہ. نیک اعمال بڑھ بڑھ کر کرنے والے، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیح، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری کیویں نبھے فرید. اے فرید تو اٹھ اور مسجد کے اندر جھاڑو دے، اس لیے کہ تو سویا ہے اور تیرا محبوب جاگتا ہے، تو تیری محبت کا معاملہ کیسے نبھے گا. تو پھر یہ